بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ فَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم۔ آج 1 اگست 2013 بروز جمعۃ المبارک ہمارا پہلا سالانہ طلبہ جوڑ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے۔ آج آپ حضرات کی آمد اور بلا توقع اتنی آمد مجھے امید نہیں تھی، یہ میرے مولا کا فضل ہے اور مولانا عمران دعوت برکاتہ کا اصرار ہے۔ انہوں نے اصرار پہ اصرار کیا تو پھر میں نے اس کی دعوت شروع کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو بلانے کا مقصد میں نے 2-4 منٹ آپ کے لینے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے ساتھی دور دور سے بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں۔ ہماری محنت کا میدان کیا ہے، ہم نے کس طرح محنت کرنی ہے۔ یاد رکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے محنتی فرمایا ہے۔ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، یہ آیت نمبر 29 بنتی ہے سورۃ فتح۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو ذراء کہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذراء کا کیا معنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسان ہیں۔ کسان یہ تشبیہ دی گئی ہے، کس کے کسان ہیں؟ صحابہ اکرام کی کھیتی لگائی ہے۔ اور پھر کھیتی کی طرف ایک چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں اگتی، پے در پے اگتی ہے، وقفے سے اگتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی کسی کا ذراء ہو تو وہ یہ بڑا دل رکھے، اکٹھا سارا معاملہ نہیں ہوگا، بتدریج آہستہ آہستہ کام کرے۔ ایک اور دوسری بات، ذراء کہنے سے مفسرین کے مطابق ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کھیتی کے مالک ہے، اس کھیتی کو اگانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی میں محنت کی ہے، تو جو آدمی کسی کھیت کی محنت کرتا ہے نا، وہ اسے آفات سے بچاتا ہے، بلیات سے بچاتا ہے، اس کی تدابیر کرتا ہے۔ آج ہم نے جو آپ کو بلایا ہے نا، بس اسی حیثیت سے سمجھیں، کچھ باتیں سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے۔ میرا تو ارادہ لمبا معاملے کا تھا کہ پہلے طلباء کو بلا کر ان کی کارگزاری سنی جائے، پھر کارگزاری کے مطابق احوال دیا جائے، لیکن پہلی دفعہ معاملہ ہے تو چلنے دیں، انشاءاللہ پھر آہستہ ہوگا۔ تو اس کو 2 ہی نام سمجھ لیں، یا سمجھ لیں طلبہ جوڑ سمجھ لیں، یا عید پارٹی سمجھ لیں۔ ہم نے اس حوالے سے سالانہ ہر 4 شوال کو یہ رکھ دیا ہے۔ اب ایک بات سمجھیں، عقائد اور نظریات کا تحفظ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باطل کی محنت دیکھیں نا، باطل نے شروع سے لے کر آج تک عقائد اور نظریات پہ چوٹ پہلے ماری ہے، عمل پہ چوٹ بعد میں ماری۔ عمل کی چوٹ جسے بدعت کہتے ہیں، یہ اگرچہ اسلام کے اینٹی ہے، مخالف ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنا عقیدے میں فرق ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ابو جہل کا عقیدہ تھا اذا كنا عظاما نخرا، وہ ہڈی اٹھا کے حضور کے سامنے آ کے جو ہڈی کو کٹاتا، ہڈی دیکھیں آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے، اس طرح کھوکھلی ہڈی زندہ ہوگی۔ یہ دیکھیں عقائد و نظریات کے خلاف اس کی محنت ہے ابو جہل کی۔ اسی طرح عبداللہ زبارہ کا واقعہ جلالین کے حاشیے میں، یہ سورۃ انبیاء کے اینڈ میں موجود ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اس کے تحت وہ آ کر باتیں کرتے تھے۔ آپ طلبہ ہیں، اس لیے میں طلبہ کی زبان استعمال کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد و نظریات کی محنت میں انہیں جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کی محنت ہمیشہ پہلے کی ہے۔ آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں نا، ان الذین آمنوا والذین آمنوا الذین آمنوا الذین، پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کو یہ عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عقیدہ اور نظریہ جس بندے کا ہو جائے نا مضبوط، اس قوم کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ شاہ عبد العزیز کے بعد جب ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے انگریز آیا تھا نا، اور جہاد کی محنت کو ختم کرنا چاہا تھا ہندوستان سے، تو انگریز نے محنت تو نہ ختم کر سکے، لیکن ایک جاتے ہوئے اس نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جب تک مسلمانوں میں نظریہ اور عقیدہ جہاد موجود ہے نا، اس وقت تک طاقت مسلم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ عقیدہ ایسی بڑی چیز ہے، عقیدہ بندے کو مضبوط ہو جائے، پھر بندہ اس پہ جان بھی دے دیتا ہے، بندہ اس پہ مال بھی لگا دیتا ہے، بندہ اس پہ آل اولاد بھی قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ مضبوط تھا، وہ دنیا میں چھائے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک صحابیہ ہے، ایک عورت ہے، بچہ اس کا شہید ہو جاتا ہے، ماں کے سامنے بچہ شہید ہو جانا بڑی بات ہے۔ ماں کی موجودگی میں، ماں کے سامنے بچہ کٹ رہا ہے، اور جب لاش اس کے سامنے آتی ہے، ماں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے تکلیف ہوئی، ماں کہتی ہے وَلِهَٰذِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ اس جیسی مائیں کہاں سے لاؤں؟ عقیدہ بندے کا مضبوط ہو جائے نا،
پھر بندہ یوں چلا کرتا ہے۔ حضرت استاد حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک جنگ میں صحابہ کرام نے ایک کافر کو پکڑ لیا، تو جب کافر گرفتار ہو گیا تو وہ کافر بھائی تھا مسلمان کا، اس کا بھائی صحابی تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ کر رہا تھا، اور اس کا بھائی کافر تھا، وہ کافروں کے ساتھ مل کے جنگ کرنے آیا ہوا تھا۔ دوسرے مسلمان صحابی نے مسلمان صحابی کے کافر بھائی کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا نا تو انہیں کہا، جیسے قرآن میں نا شد الوثاق، انہیں باندھو، تو انہیں باندھا۔ جب جانے لگا نا تو ایک بندہ اس کو باندھ رہا تھا، تو باندھنے والے کو مسلمان بھائی نے اپنے کافر بھائی کے لے کہا زور سے باندھنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اسے پتہ تو ہے تو اس کو بھائی، انہوں نے کہا اس کی ماں جو ہے نا بڑی مال والی ہے، ہم نے تو فدیہ لینا ہے اسلام کے لیے، تو جو فدیہ لیں گے نا تو اس سے مال زیادہ آئے گا، اسے قابو کر کے باندھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فیٹ پالٹی ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا، میں آج کی زبان میں کہا، انہوں نے کہا اچھی پالٹی ہے، اس کو آرام سے باندھنا، ٹیٹ باندھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو وہ جو کافر بھائی تھا نا، اس نے مسلمان بھائی صحابی سے کہا کہ بھائی یہ کیسا معاملہ ہے، تیرا اور میرا تو ایسا رشتہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کا رشتہ آپ سمجھتے ہیں نا، چلو اس پہ ایک پہلے مثال سمجھو۔ بھائی کے رشتے پہ آپ کو مثال دوں۔ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ایک عورت پیش ہوئی، اس عورت کا خاوند اور اس عورت کا بیٹا اور بھائی، یہ تینوں بادشاہ نے واجب القتل قرار دے دیے تھے۔ عورت بادشاہ کے دربار میں ٹھہری ہے، تو بادشاہ نے کہا بتاؤ ان میں سے ایک کو چھوڑتا ہوں، کس کو چھوڑوں؟ تو اب خاوند کو چھوڑنے کا کہے تو بیٹا لخت جگر ہے، اس کو چھوڑنے کا کہے تو خاوند رکھوالا ہے، اعلی عشیر 10 کے برابر ہے، اور اگر ان کے چھوڑنے کے تو بھائی ہے۔ اب عورت نے سوچ کے جواب دیا ہے، غالباً حجاج کا واقعہ ہے، تو عورت نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دے، خاوند اور بیٹے کو قتل کرنا ہے تو قتل کر دو۔ اس نے اس سے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، آپ مجھے وجہ بتا دو، اگر وجہ معقول ہوئی میں تینوں کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا چھوڑو، آپ نے کہا، انہوں نے اپنے فیصلے کی وجہ بتا، تو اس نے وجہ بتائی کہ میرے ماں باپ دنیا میں ہے نہیں، مجھے بھائی دوبارہ نہیں مل سکتا، ہاں خاوند اور بیٹا مل سکتا۔ بھائی تو اتنا بڑا رشتہ ہے، تو وہ بادشاہ نے تینوں ہی چھوڑ دیے تھے، تو یہ بھی بھائی تھا جو باندھا جا رہا تھا، اور وہ بھی بھائی تھا جو کہہ رہا تھا زور سے باندھنا۔ تو اس نے کہا یار تو بھائی ہے اور تو کہتا ہے زور سے باندھنا، یہ طریقہ ہوتا ہے؟ استاد حیدری شہید رحمۃ اللہ کے الفاظ میں بتاؤں، استاد جی نے فرمایا کہ اس جو بھائی تھا نا مسلمان، اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا بے تو بھائی نہیں ہے، بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ عقائد و نظریات کی محنت ہے، صحابہ کرام کے عقائد پہ حضور پاک علیہ السلام کی محنت اتنی ہو چکی تھی کہ یہاں معاملہ نہیں۔ آپ جنگ بدر کو دیکھو نا، جنگ بدر میں فیملیاں آپس میں لڑی ہیں، فیملیز کی جنگ ہے، اسی لیے تو مستشرقین عرب پولیٹیکل فائٹ کہتے ہیں، ایک طرف چچا ہے ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف والد ہے ایک طرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹا ہے۔ اب ایسی بات نہیں کی، والد اور بیٹے کو دیکھنا تو آپ دیکھ لو، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بیٹے ہیں، والد عامر آیا ہے وہ ڈائریکٹ ان سے لڑنے آئے، عبد الرحمن بیٹا ہے، صدیق اکبر والد ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، آپ علیہ السلام بھتیجے ہیں، عباس چچا ہے، وہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، تو یہ فیملیوں کی لڑائی ہے، لیکن عقائد و نظریات کی محنت ہے نا، اس انداز میں چلے ہیں۔ تو عقائد کے اوپر محنت آ جائے نا تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی جان تک لگا دیتا ہے۔ آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عقائد کی محنت کریں، عقائد کی محنت کریں۔ آپ طلبہ ہیں، طلبہ کو ہم چھٹیوں میں چھیڑتے نہیں ہیں، پڑھائی کے دنوں میں چھیڑتے نہیں ہیں، چھٹیوں میں چھوڑتے نہیں، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا۔ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات بتاؤں۔ طالب علمی کے زمانے میں اگر بندے کی کتابیں مضبوط ہو جائیں، عالم بننے کے بعد اسے کوئی چھیڑ جائے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یاد رکھو کتاب کو کتاب سمجھ کے مت پڑھنا۔ اب آپ کا دل کتاب سے اکتا جاتا ہوگا، یار یہ اکثر لوگ لڑکوں سنیں میراث خشک مضمون ہے، صرف خشک مضمون ہے، منطق خشک مضمون ہے۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا منتہی درجے کا تھا، میں نے کہا یار خشک اور تر میں کیا فرق ہے؟ خشک مضمون کا معنی کیا ہے؟ حضرت مشکل سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا جو مشکل سمجھ آئے وہ خشک ہوتا ہے، کہتے ہیں خشک مضمون ہے نا۔ میں نے کہا نہیں بیٹے تم نے ذہن بنایا خشک مضمون ہے، مضمون سارے تر ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں دل لگا کے پڑھو تو تر مضمون ہے، دل چھوڑ دو تو خشک مضمون۔ قرآن پاک پڑھنا بھی تیرے لیے خشک مضمون بن جائے گا اگر دل اس میں نہ ہو گیا۔ ہم نے دل نہیں لگایا، اس کی وجہ ہم نے اس کو بطور کتاب پڑھا ہے، بطور فن نہیں پڑھا۔ اب یاد رکھے ایک مسئلہ ہو نا، اس کو بطور کتاب کے پڑھو، پھر استاد بیٹھے پھر پڑھنا پڑ گیا، پھر جان چھٹی، تو پھر بندے کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ اگر بندہ بطور فن پڑھے نا تو پھر بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں جس زمانے میں یہاں پڑھاتا تھا بچوں کو نعمانیہ میں، قافیہ والے سال میں، ایک بات چلی، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا استاد جی کافر کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تیسرے سال کا لڑکا تھا،
تو میں نے کہا مولوی ہے تو اسے مولویوں کی زبان میں جواب دوں. میں نے کہا بیٹا کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کے احکامات میں کسی ایک حکم کا انکار کر دے, اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو تمام حکم کا ماننے والا ہو. ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا آپ نے تعریف کہاں سے کی, تمام حکم کو ماننا اسلام ہے اور کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے. میں نے کہا آپ نے منطق پڑھی ہے. اب مولوی کے منہ پہ 12 بج گئی. کیوں؟ وہ تو منطق خوش مضمون کہتا تھا, مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ طالب علم ہونا تو میں تمہاری زبان استعمال, آپ بتائیں موجبہ کلیہ کی کیا نقیض ہے؟ بتائیں نا, سال پر جزیہ ہے نا. تو میں نے کہا موجبہ کلیہ کی نقیض سال پر جزیہ آتی ہے, تو پتہ چلا اس کا کفر اور اس کا اسلام ایسے. تو لڑکوں نے ہمیں کہا استاد جی ہمیں سمجھ نہیں آیا. اب میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں. موجبہ کلیہ کا معنی ہے تمام باتوں کو مانے, سال پر جزیہ کا معنی ہے ایک کا انکار کر دو. ایمان لانے کے لیے تمام باتوں کو ماننا ضروری ہے, اسے کہتے ہیں موجبہ کلیہ. کافر بننے کے لیے تمام کا انکار نہیں, صرف ایک کا انکار, ختم نبوت کا انکار کر دو, قرآن کا کر دو, اگرچہ خدا کو مانتے ہو, ایک کا انکار کر دو بندہ کافر بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض سال پر جزیہ آتی ہے. اچھا یہ بہت آسان بات ہے, ہم تو پڑھ چکے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان طالب علموں نے بطور کتاب کے پڑھا تھا, بطور فن کے نہیں پڑھا. پھر میں نے بچوں کو سمجھایا, میں نے کہا یار آپ نے دلالت پڑھی ہے, آپ بھی مولوی اولاد میں آپ نے پڑھی ہوگی دلالت, کہ دلالت کی بہت سی قسمیں ہیں. دلالت لفظی ہے, غیر لفظی ہے, وضعی ہے, تضمنی ہے, التزامی, مختلف ہے. میں آپ کو ایک وجہ سمجھاتا ہوں. اب ایک آدمی نے کہا بھائی دلالت ہم نے پڑھی ہے. میں نے کہا یہ بتائیں بیٹا دلالت لفظی وضعی کسے کہتے ہیں, غیر لفظی وضعی کسے کہتے ہیں؟ اس بندے نے کہا استاد جی ایسا جملہ جس میں دال لفظ ہو اور اس لفظ میں اس کی دلالت پائی گئی ہو. میں نے کہا اسے کہتے ہیں تفسیر المشکل بالمشکل. نہیں سمجھ, تفسیر المشکل بالمشکل ایک ایسا دلالت لفظی وضعی, دال لفظ ہو اور اس پہ پایا گیا ہو, بنایا گیا ہو, اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا کہتے کسے ہیں؟ تو طلباء کی زبان میں بات مت کر, علماء کی عوام کی زبان میں بات کر. میں اس پہ آپ کو ایک مثال سناؤں. ہمارے مدرسے والے حضرات پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم ایک چھوٹی سی مسٹیک کر جاتے ہیں کہ جو زبان ہمیں مدرسے میں استعمال کرنی چاہیے نا, وہ زبان ہم عوام میں استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے مولوی کامیاب نہیں. آپ مودودیت کا درس دیکھیں, ڈاکٹر اسرار کے اسراری فتنے کا درس دیکھیں, باقیوں کو دیکھیں, مجمع بیٹھا ہوتا ہے. وجہ وہ علمی زبان کو عوامی رنگ میں پیش کرتے ہیں اور ہم علمی بات کو علمی رنگ میں پیش کرتے ہیں. کراچی میں ایک مولوی صاحب جلسہ کر رہے تھے, ہم اس مولوی صاحب کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہہ رہا تھا آؤ میں تمہیں خبردار کروں, اور اس کے لفظ تھے آؤ میں تمہیں متنبع کروں, مشمولات امور النبی قبل از بعثت کیا تھے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, پہلے تو مجھے بھی اس وقت سمجھ نہیں بھی مشمولات امور النبی قبل بعثت کسے کہتے. پھر انہوں نے کہا تذکر, تدبر, تفکر, یہ مشمولات امور النبی قبل بعثت تھا. ایمان سے بتائیں یہ ہم عوام کو سمجھا سکتے ہیں؟ مشمولات امور النبی قبل بعثت, تذکر, تدبر, تفکر. اگر وہ اس کی جگہ کہتا نا اعلان نبوت سے پہلے حضور کائنات میں سوچا کرتے تھے, یہ نبی کا کام تھا, تو اب سمجھ آ جاتا. بات یہی تھی, لیکن اس نے علمی رنگ میں تھی. کل ایک لڑکے نے میرے ساتھ, پرسوں کی بات ہے, اس لڑکے نے مجھے بات کی استاد جی منسوب الیہ کو بھی دیکھا جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا منسوب الیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کیجیے. میں نے کہا نہیں منسوب الیہ کہتے کیسے؟ استاد جی جس کی طرف نسبت کیجیے. میں نے کہا تو اس کا اردو ترجمہ ہے, منسوب الیہ کا لفظ بتاؤ کہتے کیسے؟ لڑکا نہیں پتا. میں نے کہا اس لیے تو نے لفظ بولا کیوں, تاکہ تجھے پتہ چلے میں طالب علم مولوی کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا آسان لفظ بولو, علمیت مت جھاڑو. منسوب الیہ اسے کہتے ہیں جس کی بات کی جائے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا توڑ اس قاعدے کو لیو, جس کی بات کی جائے وہ منسوب الیہ ہے, چل ذرا اس پہ توڑ. اب وہ توڑ نہیں سکے. اس کی وجہ کہ ہم علمی زبان پیش کرتے ہیں. ایک بندہ مدرسے سے نکلا, باہر ایک بندہ ٹھہرا تھا, وہ کیلے بیچ رہا تھا. کیلے گنو, کیلے گنو, کیلا موسم آ گیا. تو اسے کہتے ہیں کیلے بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا بیچ رہا ہوں. تو اس نے کہا عددن وزنن کیلن. مولوی کہتے ہیں نا عددن وزنن کیلن, کیسے بیچو گے؟ تو سادہ آدمی تھا, وہ آگے میں کو تو نہیں پتہ ہے, یہ 100 روپے درجہ نہیں گنا نہیں تھے. اب وزنن عددن کیلن, یہ جو لفظ تھے نا وہ مولوی والی زبان تھی. وہ ذرا مشکل میں پڑ گیا. آرام سے کہتے ہیں کہ یار آپ کا حساب کیا ہے, ورنہ مشکل میں آسان ہو جاتا. تو علمی زبان کو عوامی معاملے میں پیش کیا جائے, یہ ہمارے بلانے کا مقصد ہے. میں نے لڑکوں کا موجبہ یہ جو ہے نا دلالت غیر لفظی وضعی, میں نے کہا یہ بتاؤں؟ کہتے جی ہاں. میں یہاں بیٹھا تھا, میں نے کہا پہلے یار ایک بات سمجھو. میں نے کہا مجھے پیاس لگی, مجھے اگر پانی پلاؤ گے نا تو پھر کام بنے. کہتے جی ہاں. پھر میں نے یوں دیکھے نا, یوں اشارہ, ایک لڑکا بھاگتے ہو گیا پانی لے کے آیا. میں نے کہا تو نے بات سمجھ لی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظی وضعی, جس میں بولو نہیں اور اشارہ دو. بولو نہیں اور اشارہ دو, اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظی, بولو نہیں, وضعی, اشارہ دو. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا اب مثال دیکھ, سرخ جھنڈی کا ہلانا, یہی مثال ہے نا تحصیل المنطق میں, سرخ جھنڈی کا ہلانا. میں نے کہا سرخ جھنڈی کا ہلانا کیا ہے؟
وہ بولتا نہیں ہے کہ بھائی ریل کھڑوتی ہے، وہ سرخ جھنڈی دکھا دیتے ہیں ریل رک جائے، یہ کہتے ہیں دلالت غیر لفظی وضعی، کہتے ہیں اچھا تو میری بات کا مقصد یہ تھا کہ اس انداز میں جب بندہ چلے نا پھر بندے کو مزہ آتا ہے۔ ایک جگہ ہم نے بات کی تو میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہی غلطی ہے، ہم علمی بات کو عوامی زبان میں نہیں کہتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پہلے آپ نے مولیاں نکال لی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم سے ایک مولوی نے پوچھا مولانا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لفظوں کے ساتھ حدیث ہے، اس لفظوں کے ساتھ حدیث ہے۔ میں نے کہا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ان لفظوں کے ساتھ حدیث ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھو۔ کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب ذرا ترکیب کو سمجھنا، لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، ایک کو مبتدا بنائے اور سارا ملا کے، دوسرا لا نفی جنس ہے، لا نبی بعد۔ میں نے کہا لا نبی کے بعد یہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہے، نہیں آئے گا۔ لا نبی آبادی نبی نہیں ہے، یہ آئے گا کہاں سے نکالا؟ کہتے استاد جی لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر، یہ متعلق ثابت ان کے ہوگا تو ثابت ان کے متعلق ہونے کی بات کریں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا متعلق ثابت ان کے کرو، آپ کی مرضی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہی حدیث میری دلیل ہے، لا نبی آبادی میں نے مولود ان کے متعلق کیا ہے، کوئی نبی پیدا نہیں۔ اب تو ثابت ان کے متعلق کر لے، بات تیری بن جائے گی، مولود ان کے متعلق کر لے، بات میری بن جائے گی، تو بات وہ کرو۔ اگر اس کا ثابت ان معذوف نکال سکتے ہیں، ثابتہ نکال سکتے ہیں، تو مولود نہیں نکال سکتے ہیں نا، والدہ بھی تو نکال سکتے ہیں، لم یلد بھی تو نکال سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نکالو تو بات وہی بن جائے گی، لیکن ترجمہ بندہ ایسے انداز میں کرنے کے اگلے کو سمجھ آئے۔ اب دیکھیں نا، اب قرآن پاک کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، قرآن پاک کو چھوڑو، نحو کی کتاب دیکھ لو، ہمارے استاد جی تھے، اللہ پاک ان کو دنیا آخرت میں خوش رکھے، ہمارے مدرسے کے موتمن تھے۔ ایک دن مجھے بلایا، بیٹا کانا زید ذاہبا، ترجمہ کرو۔ میں نے کہا استاد جی زید جا رہا تھا، اکابر والا مانا ہے۔ پھر میں نے کہا استاد جی آپ کر دیں، کہتے تھا زید جو کہ جا رہا تھا۔ یہ ترجمے اب نہیں ہوتے، تھا زید جو کہ جا رہا تھا۔ اب عوام میں کوئی کملا کھڑا ہوتا ہے، مولوی نہیں ہے بیچارہ۔ اب فتوے میں بھی یہی تھا، ہمارے تخصص والے سال کے اندر لڑکے جو استفتاء لکھتے ہیں وہ بھی بیچ اس مسئلے کے علماء کا اختلاف۔ یہ بیچ اس مسئلے کا کیا معنی ہے؟ اس مسئلے میں مولوی کیا کہتے ہیں یوں بتاؤ نا، بیچ اس مسئلے میں، بیچ کا کیا معنی ہے؟ بیچ میں ہونا ہے۔ یہ لفظ ہم بول بول کے عوام کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ باطل نے عوام میں جو محنت کی ہے نا، وہ علمی لفظوں کو عوامی رنگ میں بولا ہے۔ جب علمی بات کو آپ عوامی رنگ میں بولیں گے نا تو پھر مجمع آپ کے قریب ہوگا۔ میری بات کا مقصد یہ تھا کہ آپ فن پڑھیں، کتاب پڑھیں بطور فن سمجھ کے، اور استاد سے خارجی مثالیں طلب کریں، خارجی مثالوں سے جا کے آپ کو کتاب سمجھ آئے، پھر آپ جا کر مسئلے کا حل آگے بتائیں۔ میں نے ایک جگہ بات کی، میں نے کہا شیعہ کافر ہے۔ ایک بندے نے کہا استاد جی ہم تو پڑھتے ہیں اور استاد جی ہمیں کہتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا بیٹا کون سا مولوی کہتے ہیں؟ کہتے وہ ہمیں اصول فقہ پڑھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں شیعہ کے کفر میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا اصول فقہ کی کون کون سی کتاب اس سے پڑھی ہے؟ کہتے شاشی سے لے کر اور توضیح تلوی، لفظ تلوی توضیح ہے، مشہور توضیح تلوی ہے، تو میں نے وہاں تک اس سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا استاد جی نے اصول فقہ پڑھائی ہے، سمجھی نہیں ہے۔ کہتے آپ ہمارے استاد کی گستاخی کریں۔ میں نے کہا گستاخی نہیں ہے، نور الانوار اٹھا لا، نور الانوار میں لکھا ہوا ہے شیعہ پکا کافر ہے اور شیعہ کافر کہنا واجب ہے۔ کہتے ہیں ہاں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حصہ سننا بحث اجماع اٹھوا لی، صفحہ نمبر 222 کے اوپر لکھا ہے ثم الاجماع علی مراتبہ، اجماع کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فالاقوی اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم نصا، سب سے پہلا اجماع صحابہ کا بولنے والا ہے۔ اجمعنا علی قضا، جس پہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے۔ فیکون کالآیت، یہ اجماع قرآن کی طرح معتبر ہے، والخبر المتواتر، حدیث سے متواتر کی طرح معتبر ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ یکفر جاہدہ، جو اس کا انکار کرے گا اس کی تکفیر کرنا واجب ہوگی۔ یعنی کہ باب تفیل لے لینا اور حتیٰ کا ان مقدر بھی مان لے تو وجوب نکلتا ہے۔ حتیٰ یکفر جاہدہ، اس کے انکاری کی تکفیر ہوگی۔ آگے لفظ کیا ہے کہ اجماع خلافت ابی بکر، یہ لفظ ہے نور اللہ۔ یقین مانے مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکے کے استاد جی مجھے ایسا لگتا ہے ہم نے آج پڑھی، یعنی کہ تم نے بطور سبق پڑھا ہے نا، بطور سبق پڑھا ہے، اس کو بطور فن نہیں پڑھا۔ اگر تم بطور فن پڑھتے تو اس کی دلیل آپ کے سامنے آ جانی تھی۔ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے، اس کو بطور سبق پڑھتا ہے، بطور فن نہیں پڑھتا۔ ایک شخص نے مجھے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے، میں نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ میں پڑھانے والے بخاری کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے اس سامنے حدیث پڑھی جلد اول صفحہ 481 کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھے، صحابہ کے اصلی نام یاد کیا گیا، ابو سعید خدری
میں آزمائش کے لیے نہیں، صرف آپ حضرات کے سامنے مسئلہ لانے کے لیے پوچھتا ہوں، کوئی لڑکا ہاتھ کھڑا کرے جسے اس کا پورا نام آتا ہو، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پورا نام آتا ہو، کوئی ساتھی بتا دیں، آپ اس کو سیکھنا سمجھیں، شرمندہ کرنا مت سمجھیں، بتاؤ۔ مالک بن سنان نہیں، قریب پہنچے، انہیں تخصص ہم سے کیا ہے، اسی لیے اس کو اس وقت سے یاد ہے، آدھا معاملہ ہے، پورا نہیں ہے۔ فاطمہ و شہاب انصار آدھا سعد بن مالک بن سنان، ان کا نام سعد ہے، مالک بن سنان ان کے والد کا نام، اب حضرت سعد بن وقاص اور ان کا نام ایک جیسے ہے، سعد بن مالک بن فہیب حضرت سعد بن وقاص ہے، سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری ہیں۔ صحابہ کا اصل نام یاد کیا کرو، کل کوئی کہے گا صحابہ کرتے ہو، اجماع صحابہ کرتے ہو، نام نہیں آتا۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ ہے ذہن میں؟ ابو موسیٰ عشری، چلو کوئی اور بتا دو۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، ابو ماما باہلی رضی اللہ عنہ، سدی بن عجلان، یہ صحابہ کہتے ہیں، تو 15-20 صحابہ بنیں گے، زیادہ نہیں بنیں گے، ان کا نام اصلی یاد رکھا کریں۔ تو میں نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت اس کے سامنے رکھی، میں نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس دن سور پھونکا جائے گا، فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يُفِيقُ، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، جب میں اٹھوں گا تو میں فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخذ قائم من قوائم العرش، ایک عرش کا پایا پکڑ کے ٹھہرے ہوں گے، لا ادری افاق قبلی ام جوزی بساقت الطور، مجھے نہیں پتا اللہ پاک نے مجھ سے پہلے اسے جگا دیا حضرت موسیٰ کو، یہ وہ طور پہ بے ہوش ہوئے تھے، اس کا بدلہ دیا کہ آج بے ہوش نہیں ہوئے، یہ حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا یہ لے، کہتے اس میں کہاں لکھ کر؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے نا، تو نے اسے بطور کتاب پڑھا ہے، بطور دلیل نہیں پڑھی۔ میں نے کہا چل اسے میں بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ کہتے بتاؤ؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يُفِيقُ، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ کہتے جی، میں نے کہا بے ہوش ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، بے ہوش ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، تو یہ حیات النبی کی دلیل ہے، اور کیا ہے؟ اچھا پھر جا کے اس سمجھ آئی۔ ایک شخص نے مجھے کہا کیا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے مردے قبروں میں زندہ ہیں، عام مردے؟ میں نے کہا بیٹا عام مردہ میرا اصول نہیں ہے، اگر اس پہ بحث ہوتی تو میں اس پہ آیت پڑھتا کہ عام مردے کو بھی قبر میں اللہ حیات عطا فرماتا ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا سورت یاسین اٹھا لو، فرشتے جب بندے اٹھیں گے نا قبروں سے تو فرشتوں کو دیکھ کے مردے کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری مرکد سے اٹھا دیا ہے؟ مرکد رکد سے نکلا ہے، رکد نیند کو کہتے ہیں، نیند والا زندہ ہوتا ہے، مویا نہیں ہوتا۔ من مرقدنا، مرکد رکد کو نیند کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہماری آیت دلیل ہے، اس کا جواب کہتے ہیں ہمادی کہتے ہیں موت کو نیند کہا گیا۔ میں نے کہا پھر نیند کو بھی موت کہا گیا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، پھر کہہ دو نا جب باپ جی سو جائیں تو پھر عدت والا معاملہ والدہ والا کر دیں، تو پھر نیند کو موت کو نیند ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اس لیے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھے، ہم باسنا من مرقدنا، مرکد سونے کی جگہ یا مرنے کی جگہ؟ بتائیں نا، تحسبهم ایقاظا وهم رقود، سونے کی جگہ ہے نا، صحابہ کا زندہ تھے۔ آپ کو علمی لطیفہ بتاؤں، عنایت اللہ شاہ گجراتی کی قبر پہ جاؤ نا، جس نے مماتی فتنے کی بنیاد رکھی ہے، جیسے احمد رضا نے بریلوی فتنے کی بنیاد رکھی ہے، مرزا قادیانی نے قادیانیت کی بنیاد رکھی ہے، ابو العلا نے مودودیت کی بنیاد رکھی ہے، اسی طرح عبدالحق بنارسی نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی ہے، تو عنایت اللہ گجراتی نے مماتی فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ عنایت اللہ گجراتی کی قبر دیکھے نا، اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے مرکز مبارک، کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک مماتی سے کہا ادھر سے تو مٹا ہو جائے، ہمیں تو کہتے ہیں مرنے کی جگہ تو آدھے سمر دی جا ہے، مرکز مبارک نہیں لکھا تھا، اسے کہتے ہیں والفضل ما شہدت بہل اعداء، پہلا جملہ یاد ہے، ملیحۃ طہرت بہا شراتها۔ اچھا تو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علمی زبان کو عوامی لہجے میں پیش کرنے کی بات کریں، اور عقائد و نظریات کے حوالے سے جتنی محنت ہو بندہ اس محنت کو آگے کرے اور آگے چلائے۔ ایک بات اور سمجھے کہ جب کسی بندے سے بحث ہونا کسی معاملے سے، اور وہ آپ کو کوئی کتاب پیش کرے، دوران طالب علمی مماتیوں کی ہے، غیر مقلدوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، مودودیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، خدا را جب تک تمہیں معلومات نہ ہو وہ کتاب نہ پڑھنا، یاد رکھو۔ طالب علم بندہ گمراہ تبھی ہوتا ہے جب معلومات نہیں ہوتی اور بندہ خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب یہ عالم انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ مجھے مماتیت پہ مطالعہ تھا، عام مردوں پہ کم تھا، حیات النبی پہ تھا۔ دور حدیث والے سال کی بات کر رہا ہوں، عام سال کی بات نہیں کر رہا۔ دور حدیث والے سال میں ہم بیٹھے، جمعرات کا دن تھا، صبح کا سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی صالح شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، جو بنو ٹاؤن کے مفتی تھے اور شہید ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے ترمذی اول اور مسلم ثانی پڑھائی ہے۔ مفتی صاحب کے پیریڈ میں ایک مماتی لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، کشمیر کا تھا، اولی احمد سے چتروڑی کا شاگرد تھا۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔
انہوں نے فوراً آیت پڑھی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، واقعہ عزیر، اور تفسیر عثمانی کھول کے سامنے رکھ دی کہ حضرت عزیر پیغمبر ہیں، 100 سال تک یہ فوت رہے ہیں، اللہ نے 100 سال کے بعد کھڑا کیا، کم لبستا، کتنا عرصہ رہے؟ تو کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، دن یا آدھا دن۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبست 100 عام فانظر الی حمارک، کو پھر آگے دلیلیں پیش کی، وہ 100 سال تک فوت رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یعنی کہ جی ہاں، کہتے ہیں یہ 100 سال تک فوت رہے، 100 سال میں بارش نے آنا ہے، سورج نے چڑھنا ہے، چاند نے طلوع ہونا ہے، ستاروں نے جگمگانا ہے، موسم نے خراب ہونا ہے، وہاں سے سب کچھ ہے، اس کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلا۔ تو کہتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہیں، عزیر کہہ دیتے نا لبست 100 عام، میں 100 سال رہا، لیکن کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، تو پتہ چلا قبر میں نبی کی حیات نہیں ہے۔ میرے دانتوں کو پسینہ آ گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس وقت، میں نام نہیں لیتا، جتنے مولوی میرے تعلق والے تھے نا کراچی میں، میرے تعلق، میں سب کی بات نہیں کرتا، میرے تعلق والے، ان سب مولویوں میں باری باری ایک کے پاس گیا ہوں، حتیٰ کہ مجھے پاؤں بھی پکڑنے پڑے نا، تو میں نے پکڑ کے کہا مولانا مجھے جواب دے، مجھے جواب نہیں ملا۔ جواب ملتا تھا لیکن جو اعتراض وہ کرتا تھا نا، اس اعتراض کے کما حق کو مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ مجھے جس شخص سے فائدہ ہوا میں اس کا نام لوں، بندے کو جس سے فائدہ ہو نا بندے اس کا نام لے۔ مولانا نور اللہ رشیدی دعوت فیوزم، یہ وہاں کے ہمارے اس وقت صوبہ سندھ کے اتحاد کے امیر تھے، اب تو وہ خانقاہی سلسلے میں ہیں، اتحاد کی تائید میں تو ہے لیکن خانقاہی سلسلے میں۔ مولانا نے مجھے اس کا جواب دیا، اور کیا بات جواب دی، انہوں نے جواب دیا۔ اور دوسرا مجھے اپنے استاد جی سے فائدہ ہوا، ہمارے ابن ماجہ کے استاد ہیں مولانا سید لیاقت علی شاہ نقشبندی، انہوں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اس کا جواب لے کے دیتا ہوں۔ مولانا اظہر صاحب کو میں ملتان فون کی، انہوں نے غالباً جہاز کے ذریعے وہ کتاب بھجوائی تھی، تسکین الازکیہ فی حیات الانبیاء، اور اس میں واقعہ عزیر میں 15 صفحے تھے، تو میرے سامنے رکھ دیے، اس کو جواب پڑھو۔ وہ جواب میرے سامنے آیا تو مجھے پھر تسلی ہوئی، اچھا یہ بات ہے۔ پھر میں نے جو ہے نا معاملہ دیکھا، اور اس میں میں واقعی ہونے پہ تیار ہو گیا۔ تو میں اس کا آپ کو جواب سنا دیتا ہوں، یہ نہ آپ کے ذہن میں شکوک رہ جائے۔ اس میں پوری بحث ہے کہ گزرنے والا اس بستی سے کون ہے۔ محمدی کہتے ہیں نا حضرت عزیر ہے، پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا گزرنے والا حضرت عزیر ہے، یاد رکھیں۔ حضور پاک کی صحیح ضعیف کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا گزرنے والا حضرت عزیر ہے، یاد رکھیں۔ محمدی جھوٹ بولتا ہے تمہارے سامنے، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا او کلذی مرہ، واحد مذکر غیب فعل ماضی معلوم، مرہ کون ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع نہیں ہے یہاں پہ۔ رول معانی نے اس پہ بحث کی ہے، من الذی مار، گزرنے والا کون تھا؟ کہتے فیہ 9 اقوال، اس میں 9 قول ہیں۔ آدھا ہوا کافر، ایک قول یہ کہ گزرنے والا کافر تھا، حیات بعد الموت کا منکر تھا، اللہ نے مار کے پھر کھڑا کیا اور کہا دیکھے تو 100 سال رہا ہے، تو کہتے ہیں 1 دن رہا ہوں۔ یہ لفظ ہے، میں کہتا ہوں پرانے دور کا مماتی تھا۔ ایک قول تو یہ حضرت عزیر کے متھے چاڑ دی یہ روایت، یہ لفظ ہے نور معنی کا، آدھا ہوا کافر، ایک قول یہ گزرنے والا کافر ہے، ایک بات۔ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ لیکن کافر کا قول ضعیف ہو سکتا ہے، اللہ پاک کافر سے ڈائریکٹ کلام کرے، یوں نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں عہد علماء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جہاں اتنے قول ہوں، پھر انہوں نے کہا نہیں گزرنے والا جو تھا وہ ایک عالم تھا، ایک مجتہد تھا، ایک کون تھا، اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں حضرت عزیر تھے، لیکن پھر کہا کہ عزیر تاریخی روایات سے یہاں نہیں ہو سکتے، انہی دنوں میں وہ پخت نصر کی قید میں تھے، لہٰذا ان کو یہاں نہیں مانا جاتا۔ تو میں نے اسے مناظرے میں کہا اس بماتی کو، میں نے کہا اذا جال احتمال بطل الاستدلال، جہاں احتمال ہے جو استدلال ہوتا نہیں ہے تو بے ایمان کس منہ سے کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک جواب دیا آپ کو، ورنہ اس کے کئی جوابات ہیں۔ حضرت عزیر نبی بھی ہوں، حضرت عزیر بھی ہوں تو وہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، اس میں بھی ابو داؤد جلد 2 صفحہ 279 پہ اختلاف موجود ہے۔ التخییر بین الانبیاء میں حضور نے خود فرمایا مجھے نہیں معلوم عزیر نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ وہ نبی ثابت بھی ہو جائے نا تو وہ حضرت عزیر ثابت بھی ہو جائے نا تو نبی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ عام مردہ ہوگا تو اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ چلو یہ باتیں میرے سامنے آئی، پھر جا کر میں نے استادوں سے پوچھا، اسی لیے کسی باطل کی کتاب نہیں پڑھنا، اگر پڑھنا تو یاد رکھنا پہلے اپنے عالم کی کتاب پڑھنا، پہلے اپنے عالم کی کتاب پڑھنا۔ پھر مجھے ایک بندے نے کہا کیوں دوسرے کتابوں سے ڈرتے ہو، اپنے عالم کی پہلے کتاب پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک بات میں کہوں، کہتے جی میں نے تو یہ تیراکی آتی ہے، کہتے نہیں، میں نے کہا سمندر میں پھینک دیتے ہیں تیاری سیکھ کر، نہیں میں تو ڈوب جاؤں گا، پہلے تیراکی اپنے استاد سے سیکھوں گا۔ میں نے کہا دریا کی لہروں سے ڈرتے ہو؟ کتنی پہلے سیکھ کے کودوں گا۔ میں نے کہا یہاں بھی دلائل سیکھ کے پھر غیر مقلد کی کتاب میں کودنا، پہلے ادھر بھی دلائل سیکھو نا پھر اس کی کتاب میں جانا۔ تو ادھر ہم نہیں سیکھتے، ادھر چلے جاتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو تخصص والے سال میں تو ساجی گھمن صاحب کے پاس میں تھا، عقائد علماء دیوبند غالباً کتاب ہے، یہ اس کی ہے، شہاب الدین خالدی مماتی کی، اس کی کتاب میں نے پڑھی اپنے تخصص والے سال میں اور میرا دماغ گھوم گیا۔ اس میں اس نے لکھا
जलाल उद्दीन सयूती, इमाम बहकी, जलाल उद्दीन सयूती बड़ा नाम लेते हैं देवबंदी इनका। जलाल उद्दीन सयूती कहता है नबी कब्र में जिंदा है, मानते हो। इमाम बहकी कहते हैं नबी कब्र में जिंदा है, मानते हो। बहकी और सयूती दोनों कहते हैं अन्नल अंबिया ला युतरकून फी कुबूरिहिम बाद 40 यौमा, 40 दिन के बाद नबी कब्र में रहता नहीं है। तो तुम ये भी तो मानो। जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है, बहकी ने भी कहा 40 दिन बाद नबी कब्रों में नहीं रहते। मैंने बहकी की रिवायत उठा के देखी, यही लफ्ज़ मौजूद थे। जलालुद्दीन सयूती के अलहावी उठा के देखी, यही लफ्ज़ मौजूद थे। अब मुझे तो ख़तरा बढ़ गया। मैंने कहा हम इजमाए उम्मत में जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा सखावी नौमन व मुसद्दिक पेश करते हैं, यहाँ एक ममाती ने पेश कर दिया तो क्या करूँ। मेरे दिल में ये आया कि ममाती बन जाओ, ये तेरे सामने झूठ बोलते। फिर एक दिल में आया कि उस्ताद से पूछ लो। उस्ताद जी घर से निकल के आ रहे थे, मुझे आज भी वक्त याद है, मगरिब के बाद इशा से पहले का टाइम। मैं उस्ताद जी के पास जिस वक्त पहुँचा, वल्लाहिल अज़ीम 100% मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रह चुका था। सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गया। मैंने कहा उस्ताद जी ज़रा ये बातें देखें ना। उस्ताद जी ने देखी। मैंने कहा फिर जलालुद्दीन सयूती को पूरा मानो ना, अधूरा क्यों नहीं मानो, जैसे ममातियों को पकड़ दे। एक ही लफ्ज़ में उसने मसला हल किया। अगर मेरे ऊपर सरपरस्ती ना होती तो शायद मैं आज ममातियों की जो है ना क्या कहते हैं ये नारी सफ़ों में घूमता फिरता होता। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा जलालुद्दीन सयूती मेरे लिए हुज्जत नहीं है, इमाम बहकी हुज्जत नहीं है। मैंने कहा फिर क्यों मानते हैं। कहने लगे बेटा इसकी पूरी बात देख। जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं इस बात पे पूरी उम्मत का इजमा है नबी कब्र में जिंदा है। हज़रत बहकी कहते हैं इस बात पे पूरी उम्मत का इजमा है नबी कब्र, हमने इजमा की वजह से उसकी बात मानी है। आगे तो उसने राय पेश की है, राय के हम पाबंद नहीं हैं, इजमा उम्मत के पाबंद। समझे हो, एक है उसकी राय, ज़ाती राय पेश करना, ज़ाती राय के पाबंद नहीं है, इजमा उम्मत के पाबंद है। जहाँ इजमाई मसला बताएगा वो तो किसी से भी ले सकते, इजमाई मसला तो बंदा किसी से भी ले सकते। फिर मैंने उस से कहा, मैंने कहा उस्ताद जी मुझे समझ आ गया, मुझे अच्छे 80% यानी 80% में सेटिस्फाई हुआ। मैंने कहा उस्ताद जी फिर भी एक बात है, राय पेश की क्यों है, राय का क्या माने 40 दिन बाद कब्र में रहता नहीं। साईं ने फरमाया किसी और मौके। कहते इत्मीनान हो गया। मैंने कहा जी हाँ। फिर मैं उस्ताद जी से इस बात को पूछ नहीं सकता कि मैंने मौलाना रिसाल साहब और बाकी हज़रात से मिल के इसका मामला देखा है, आप इस पर भी हैरान हो जाएंगे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अल्लामा सयूती की मैंने मामलात को उठा के ये सूरत आज़ाब आयत नंबर 40 मा काना मोहम्मद उनके साथ अल्लामा महमूद आलूसी ने तफसीर रुल मानी जल्द 22 सफ़ा 34 35 36 37 38 इस पर रिवायात लिखी हैं, आप इसको देख लेना। मा काना मोहम्मद उनके साथ हज़रत सयूती लिखते हैं ये बातें हैं, लेकिन पूरी बात देखो, वो पूरी हदीस नहीं पढ़ते ममाती। वो हदीस है अन्नल अंबिया ला युतरकून फी कुबूरिहिम बाद 40 यौमा फयुसल्लून इंदल्लाह। 40 दिन नबी कब्रों में रहता नहीं है, 40 दिन गुजरता है नबी नमाज शुरू कर देता है। ये नहीं है बाहर खरूज हो जाता है, निकल जाने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना अभी तो मैं 1 घंटा ही नहीं रहा था कि मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो नहीं रहा का माना वहाँ जाने का माना नहीं है, मशगूल होने की तरफ खिलाया है। तो ये जो लफ्ज़ है ना कि नबी 40 दिन नहीं रहता कब्रों में, आगे लफ्ज़ है फयुसल्लूना इंदल्लाह बैन अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरज़ख में और वहाँ कब्र के आलम में पहुँच के वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली बात ममाती छोड़ के आधी बात पेश करते। अब आप बताएं मेरे सर पे हाथ ना होता आज हमारा क्या हाल होता। मेरी बात का मकसद यही है, खुदारा बातिल की किताब मत पढ़ना, पढ़ना तो पहले अपने आलम की किताब पढ़ना, फिर पढ़ के उनकी किताब पढ़ के फिर किसी आलम से मशवरा करना। अगर आपको हो ना फिर मशवरे करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो मौलवी हूँ। याद रखें ये गुमराही की पहली सीढ़ी है, मुझे सब कुछ आता है। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर कोई ना कोई होता है। ये मत समझना जिस दिन बंदा अपने आप को कामिल समझ लेना वो उस दिन तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। बंदा अपने आप को आज तक ऐसे समझे कि मैं पढ़ने वाला हूँ। मेरी अरसा हो गया, 8 साल हो गए मुझे ममातियत पे पढ़ाते हुए। 2006 और 2014 मैं पढ़ाता था। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, सूरत अनफ़ाल सूरत नंबर 8 आयत नंबर 33। मुझे समझ उस्ताद जी से अभी कुछ अरसा पहले उस्ताद जी ने इस पे जो हमें एतराज़ दिल में होते थे ना वो तलबा करते, तलबा का तो वहाँ तक ज़हन भी ना पहुँच जाए। उस्ताद जी ने जो एतराज़ पर जवाब समझाए हैं ना, मुझे अभी कलंदराबाद में उस्ताद जी ने बयान फरमाया, मुझे वहाँ जाके उसके इश्काल की तसल्ली होगी। बस चीज़ें तो ऐसी होती बंदा फिर भी समझता रहे, तो इसलिए कोशिश करें कि अपने अकाबिर से पूछ के चलें। एक बात और भी समझिए, आप कहेंगे अकाबिर से क्यों पूछें, मैं इसकी दलील भी देता हूँ। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते पे गोलियों का एक पलता मिलता है, गोलियाँ का पता, उस पर लिखा हुआ सर दर्द की दवा है। आप खोल के खाना शुरू कर दोगे या डॉक्टर से पूछोगे, बताएं। खैर मुकल्लद तो खाना शुरू करो, तकलीफ वो तहकीक करेगा ना, तो हम तो मुकल्लद हम तो पूछेंगे, तो डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, क्यों? वो साहिब फन है, उसका फन है उसका। लेकिन पूछेंगे डॉक्टर से, इंग्लिश पढ़े हुए से नहीं पूछेंगे।
क्यों? इंग्लिश वाले को इंग्लिश तो आती है लेकिन उसका फ़न नहीं है। ये नहीं है मैंने गोली उठाई और अपने उस उस्ताद से पूछ ली वो किताब जो उस्ताद मुनाज़िर नहीं था, उससे मत पूछना। आलिम वो बड़ा होगा, मैं इल्म का इनकार नहीं करता, फ़न वाले से जाके पूछना जिसका फ़न हो। और याद रखें बाज़ जो होते हैं ना हमारे असातिज़ा तलबा की मुखालफत करते हैं, ये काम मत करो, छुट्टियों में ये काम मत करो। इस पर एक वाक़या सुनाऊँ। ये हज़रात मौजूद थे, इनके सामने की बात है। उस्ताद जी के सामने एक लड़का पे उस्ताद जी घुमन सब के अर्ज़ करने लगा कि मैं साथ पढ़ा हुआ अपने मदरसे में, मैं आपके दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल पढ़ के अपने मदरसे में साबिया के लिए दाखिला लिया। तो मैंने पूछा छुट्टियों में क्या किया, तो मैंने कहा मैंने उस्ताद जी घुमन सब से पढ़ा है। उन्हें कहने लगे अल्लाह अकबर, तूने टाइम ज़ाया कर दिया, अब तो तू यहाँ मुनाज़रे की बातें शुरू करेगा, यहाँ लिख के दे के यहाँ पूरा साल मुनाज़रे की बात नहीं करेगा, फिर दाखिला है वरना खारिज है। कहते मैं 6 साल पढ़ चुका था, मजबूर तो मैंने लिख के दे दिया। कुछ अरसा गुजरा तो आमिर कलीम गैर मुक़ल्लिद है जो पहले ममाती था, आजकल आले हदीस है। ये याद रखें अक्सर आल हदीसों के मुनाज़िर पहले ममाती थे। ममाती कहते हैं तुमने इन्हें कुव्वत फराम की है। आमिर कलीम पहले ममाती था फिर गैर मुक़ल्लिद हुआ। अब्दुस्सलाम रुस्तमी पहले ममाती था फिर गैर मुक़ल्लिद हुआ। सादिक कुहाटी पहले ममाती था फिर गैर मुक़ल्लिद हुआ। इसी तरह बहुत से हैं जो इनके पहले ममाती थे फिर गैर मुक़ल्लिद हुए। वो गैर मुक़ल्लिद आया और उसी उस्ताद जी जो उनके मदरसे के बड़े थे ना, भाई आपने यहाँ बातें नहीं करनी, उसको उसके मस्जिद में आके चैलेंज किया, और तुम 3 तलाक को 3 कहते हो, ये एक के दलाइल है, ये दलाइल है, वो दलाइल। अब मौलवी साहब मुक्तदी ने कहा साहब 3 तलाक कितने हैं? 3 3 आल हदीस है, 10 हदीस पढ़ा गया भाई 3 तलाक है, एक थी नहीं झूठ हुआ कि साहब इनका जवाब। अब उस्ताद जी पढ़ाते तो थे ना, लेकिन उनका मुताला इस फन पे नहीं था। अब उस्ताद जी फंस गए। सोचते सोचते वहीं मदरसे में बैठे उस लड़के को बुलवाया, आ जा बेटा ये बता वहाँ मदरसे में 3 तलाक का मसला पढ़ाया जाता है? तो लड़का कहते हैं मेरा तो खुश हो गया। मैंने कहा उस्ताद जी बड़े धड़ल्ले से पढ़ाया जाता है वहाँ तो 3 तलाक का मसला। कहते तू लिख के मिलाया? मैंने कहा मुझे तो उस्ताद जी घुमन ने फ़ाइल दी है पूरी। तो मैं फ़ाइल उठा के सामने लाया, उस्ताद जी ने उसको अलम सरा की तरह याद किया और दूसरे दिन वहाँ जाके गैर मुक़ल्लिद क्लास ली तो गैर मुक़ल्लिद भाग गए। फिर मुझे आग कहने लगे कि बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी आप मैंने खारजा कर दी, मैंने तो मुनाज़रे की बातें शुरू कर दी। आप अंदाज़ा लगे ये मालूमात न होने की वजह होती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह कितने बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा से मुनाज़रा किया, अगरचे मैं मुनाज़रे में उनको मरजूस समझता हूँ लेकिन बड़ा इमाम तो है ना। यही इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के उस्ताद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। और याद रखे इमाम बुखारी कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ सबसे पहले गोया नूरानी कहने की जगह पे जो मुझे किताब पढ़ाई गई थी वो इब्न मुबारक की जामिया अब्दुल्ला थी। याद रखें अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ऐसा आदमी है, अबू हनीफा का शागिर्द है रज़ी अल्लाह। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब अपने इलाके में गए ना मुल्क शाम में वापस, तो इमाम औज़ाई के मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने कहा अब्दुल्ला कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं तो पढ़ने गया था कूफा। तो यूँ गुस्सा हुए वो बिदती अबू हनीफा फलां उसी के पास। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो नौमान के पास पढ़ने गया। नौमान इमाम साहब का असल ना, वो इन्हें थोड़ा समझाने के लिए उस्ताद जी के सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा आलिम है, बहुत अच्छा है। उसकी कोई लिखी हुई करारीस है, किताबें हाँ हैं, वो मुझे दिखाओ। तो ये घर गए जहाँ काला अबू हनीफा लिखा होता मिटा के काला नौमान, काला अबू हनीफा मिटा के काला नौमान, पूरे मसाइल ला के इमाम औज़ाई के सामने पेश कर। इमाम औज़ाई ने पढ़े, पूरी रात मुताला किया, सुबह अल्लाहु अकबर इस नौमान से तो मिलना चाहिए, बहुत बड़ा इमाम अहले सुन्नत है। तो कहने लगे यही अबू हनीफा है। अल्लाह, अच्छा किसी ने मुझे झूठ बताया। आप अंदाज़ा लगाएं ये इमाम साहब भी तो इतनी बातें हुई। अगर उस्ताद जी पे कोई मौत में बात करे तो दिल छोटा नहीं किया करना, दिल छोटा नहीं हो सब तरीके से बंदा समझा दे। तो बुलाने का मकसद ये था कि अकायद और नज़रियात की मेहनत ज़रूरी है। बातिल मैदान में कूदा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं बातिल मैदान में हमारे उलमा के सामने आके बातें करना शुरू कर देते हैं। एक ममाती आते हैं वो छोटे मौलवी के सामने बात शुरू कर दे तो बंदा क्या जवाब देगा। इसीलिए जितना हो सके बंदे उस पर तैयारी करे। तो इसको सालाना जोड़ पक्का समझे इंशाअल्लाह, ठीक है। अभी तो हम कमा हक को इंतज़ाम न कर पाए, कई फमतफ़क़ जैसे हो गया खुज़ मा सफ़ा दा मा कदर की तरह। अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम